آج بھی دنیا کو حضرت عمر جیسے بادشاہ کی ضرورت ہے کہ کس طرح بادشاہت کی ذمہ داری کے فرض ادا کیے تھے، اور یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بادشاہت کی ذمہ داری کے فرائض وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک تن کا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تن کا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھ کو عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا ہے، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ ہمارا بادشاہ اللہ تبارک و تعالی نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے لیکن وہ ہماری خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کیونکہ وہ عورت آپ کو نہیں جانتی تھی، آپ رو رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں، وہ ہمارے بادشاہ بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کچھ کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو بھر لیا اور فرمایا
کہ یہ میری کمر پر رکھ دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دو۔ 2-3 مرتبہ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ حضرت اگر حکم ہو، اجازت ہو تو میں اس وزن کو اٹھا کر لے چلوں، اس بوری کو لے کر چلوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بار بار اصرار کرنے کے بعد فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود بھی پھونک مارنی شروع کی۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا، کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان بچوں کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی خوشی کھیلنے لگے اور خوش ہو گئے اور کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق، بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، اس کا دبدبہ آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر تمام بادشاہوں کو اسی طرح اپنا خوف نصیب فرما دے اور وہ اپنی بادشاہت کی ذمہ داری کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے کہ وہ اپنی بادشاہت کی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کی حقوق کی ادائیگی میں لاپرواہی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔